الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم السميع البصير وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وجاء في الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تطروني كمطرة نصارى عيسى ابن مريم فأنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وجاء في الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگان دین، خواتین ملت، پردہ نشین، میری ماؤں اور بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اسراء جو سورہ نمبر 17 ہے، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 1 اور سورۃ الحجرات جو سورہ نمبر 49 ہے، اس کی بھی آیت نمبر 1 اور 2 روایتیں جو مختلف احادیث کی کتاب میں ملتی ہیں، آپ حضرات کے گوش گزار کی، انہی کے تناظر میں واقعہ معراج اور اس کے اسباب، اس عنوان کے تحت کچھ وضاحت رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی ہی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اولاً تمام تعریف توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور ہمارا آپ کا اور ساری مخلوقات کا پالن ہار ہے۔ پھر درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو میرے آپ کے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔
حاضرین جمعہ، اس چیز سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں اور ساری انسانیت بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی کہ کیلنڈر اسلامی ہو یا غیر اسلامی، مہینے اس میں 12 ہی ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ اس تمام کائنات کے خالق نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں مہینوں کو 12 مقرر کیا ہے۔ جب اللہ نے مقرر کر دیا ہے، خالق کائنات نے جب مقرر کیا ہے 12، تو اب کوئی 11 یا 13 نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائی ہے تب سے 12 ہیں، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے، ادب والے، احترام والے، تعظیم والے ہیں۔ ایسے تو ہر دن اور سال اور مہینہ احترام ادب کا تقاضا رکھتا ہے، لیکن ان میں بھی 4 مخصوص احترام، ادب اور تعظیم والے ہیں۔ اب ان 4 کی صراحت، وضاحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد میں فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کے ہیں، منہا 4 حرم، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے بالترتیب ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، اور ورجب مضر بین جمادی و شعبان۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4واں مہینہ رجب، جسے رجب مضر یا رجب المرجب کہتے ہیں، یہ شعبان اور جمادی کے درمیان ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ جو 4 مہینے ہیں بڑے ادب، احترام اور تعظیم کے ہیں۔ اس میں بندے کو اپنے اعمال پر پھر سے غور کرنا چاہیے کہ اگر ثواب کا معاملہ ہے تو اللہ بے شمار اجر و ثواب دے گا، اور اگر گناہ کا معاملہ ہے تو اللہ کی پکڑ سخت ہو سکتی ہے۔ یہ ادب و احترام کا تقاضا اور لحاظ ہے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ماہ رجب، اس کو رجب بھی کہتے ہیں، رجب بھی کہتے ہیں، اور رجب مضر بھی کہتے ہیں۔ یہ رجب مضر کیوں کہتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ دراصل دور جاہلیت میں عربوں کے یہاں عام مشغلہ قتل و غارت اور لوٹ کھسوٹ تھا۔ دور جاہلیت میں جناب محمد رسول اللہ کے اس دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے تک کے حالات عرب کے بہت ہی نازک اور بدترین تھے۔ قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ، چلتے ہوئے جو مال کو چھین لینا، یہ عام بات تھی۔ لیکن عرب بھی 4 مہینوں کا دور جاہلیت سے احترام کرتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور محرم۔ یہ مہینے جب آتے تھے تو اپنے ہتھیار اتار دیتے تھے اور ادب سے بیٹھ جاتے تھے۔ ان مہینوں میں لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری کا معاملہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ نے محترم بنائے ہیں، ان کا ادب و پاس و لحاظ کیا جائے، اس میں غلط کام نہ کیا جائے۔ لیکن ایک خرابی تھی، وہ خرابی یہ کہ اگر وہ چاہتے کہ جو ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ یا ذوالحجہ کے بعد محرم یہ محترم مہینہ ہے، اگر اس کو غیر محترم بنانا چاہتے تو اعلان ہوتا تھا۔ بنو کنانہ نامی ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک سردار اعلان کرتا تھا کہ اے لوگو، عرب کے لوگو سن لو، اس سال جو محرم آئے گا وہ ذوالحجہ کے بعد نہیں ہوگا، بلکہ ذوالحجہ کے بعد سفر ہوگا، اور سفر کے بعد آنے والا مہینہ جو ہوگا وہ محرم ہوگا۔ یعنی مہینوں کا ہیر پھیر کر دیتے تھے۔ اس کو کہتے تھے
اللہ نے اس کے بارے میں کہا سورہ توبہ میں ہی آیت نمبر 37 میں انما النسیء زیادۃ فی الکفر کہ مہینوں کا ہیر پھیر کرنا یہ بھی کفر میں زیادتی کی علامت ہے۔ قتل و غارت گیری کے مقصد سے مہینوں کو پھیر دیتے تھے، ابھی محرم رجب چل رہا ہے تو نہیں ابھی رجب نہیں، ابھی دوسرا، پھر اگلا مہینہ رجب، یہ معاملہ ان کا تھا۔ اللہ نے اس کو بھی کفر بیان کیا۔ مضر جو قبیلہ تھا عرب میں، یہ ایسا قبیلہ تھا جو رجب کے مہینے کو ہیر پھیر نہیں کرتا تھا، اپنی ذاتی مقصد کے لیے بھی ہیر پھیر نہیں کرتا تھا، اس کا اپنے وقت پر اہتمام کرتا تھا، اسی لیے شریعت میں، اسلام میں اس مہینے کو ان کی طرف منسوخ کیا گیا۔ یہ لوگ اس کا تقدس پامال نہیں کرتے ہیں، رجب کو رجب میں رکھتے ہیں۔ ایک یہ اس کی وجہ ہے، وجہ تسمیہ کہتے ہیں اسے۔ اب آپ غور کریں، یہ 4 مہینوں میں سے رجب جو حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم والا، ادب والا، اس کے آتے ہی آج ہمارے معاشرے میں 5 سے 6 اور 6 سے 7 ایسے کام کی رغبت مسلمانوں میں پائی جاتی ہے جس کا اسلام میں سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تمہیدی کلمات کے طور پہ کچھ باتیں بیان کرنا ضروری ہے، اپنے موضوع کی وضاحت سے پہلے آپ غور کریں، جیسے ہی رجب آتا ہے، سب سے پہلے رجب آتے ہی پہلی تاریخ سے لے کے شروع ہو جاتا ہے، خاص طور سے میسج کا دور ہے، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پہ چلتے رہتا ہے، ایک دعا بھیجی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی شعبان، فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور کہتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا رہے گا اس کو یہ فضائل ملیں گے۔ علامہ ابن رجب کہتے ہیں یہ روایت من گھڑت ہے، اور علامہ ابن جوزی کہتے ہیں روایت ضعیف ہے، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور جب حدیث میں سند صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، تو اس ضعیف حدیث کو پھیلانا بھی ضعیف کام ہے، کمزور بے بنیاد کا، نہ اس کا اہتمام اور نہ اس کو آگے فارورڈ کر۔ پہلی خامی جو رجب کے داخل ہوتے ہی معاشرے میں آتی ہے، اس کے بعد جیسے ہی رجب ہمارے معاشرے میں آتا ہے، رجب المرجب یہ مہینہ، تو پہلے ہفتے میں جمعرات کے روز خاص طور سے روزوں کا معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے کئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں جو سب من گھڑت، سب موضوع، سب بے بنیاد، ضعیف، کوئی حیثیت کے حامل نہیں۔ اس میں سے ایک مشہور روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان جناب محمد رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ اب اللہ کا مہینہ ہے، بہت اہتمام، یہ اور وہ، یہ من گھڑت روایت، موضوع روایت، اس کا بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ماہ رجب کے داخل ہوتے ہوئے جمعرات کے دن روزہ، اور اسی دن یعنی جمعہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں، بعض لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے روزہ رکھنا اسلام میں نوافل کا بھی اہتمام کرنا جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص جو چاند کا 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، یا اسی طرح اگر سوموار، پیر اور جمعرات کا روزے کا پابند ہے اور وہ اس مہینے میں جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتا ہے یا مہینے کے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ نیت جانتا ہے، لیکن اگر اس کا اہتمام کوئی نہیں کرتا ہے اور رجب کے داخلے پر پہلے ہفتے میں جمعرات کا یا اسی طرح 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے تو یہ غیر مسنون عمل ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، کوئی صحیح سند میں نہیں ہے۔ پھر چوتھی چیز نماز کا اہتمام، اللہ اکبر۔ ہم اور آپ غور کریں، امت مسلمہ تھوڑا غور تو کرے، جو عمل کر رہی ہے، جس عمل پر چل رہی ہے، ہمارے نبی کی کیا سنت ہے۔ اللہ کے نبی، میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اللہ رسول کے ماننے والوں، نماز ویسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کا طریقہ اللہ نے جبریل کو سکھایا اور جبریل علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ کو سکھایا اور جناب محمد رسول اللہ نے امت کو سکھایا۔
میری آپ کی کسی بھی مومن اور مسلمان کی نماز ویسے ہی ہونی چاہیے جیسی اللہ نے سکھائی، جناب محمد رسول اللہ نے بتائی۔ اب ٹٹول لیں جو رجب کی نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، کیا ہے؟ پہلی رکعت پڑھے تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ آپ غور کریں، کوئی امام صاحب اگر مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں اور 1 سے 2 2 سے 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے لگے تو مقتدی یا تو اعتراض کریں سبحان اللہ کہنے لگیں گے، نہیں تو بولیں گے مولوی صاحب تھوڑا ہٹ کر ہیں، 1 بار نہیں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور افسوس کی بات یہ دیکھیے کیسے تعجب خیز ہے، جو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر، پھر اس کے بعد اسی رکعت میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص۔ یہ دیکھیے ایک تو غیر مستند ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب ضعیف ہے، لیکن خاص نقطہ یہ ہے کہ عیدین کے موقع پر تکبیر زوائد جو 7 اور 5 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اگر آپ کو اتفاقاً کبھی نماز عید پڑھانے کا موقع مل جائے یا جو پڑھاتا ہے اس سے جا کر پوچھے کہ اگر وہ 5 اور 7 تکبیر زوائد کہتا ہے تو اس کو کتنا تکلیف ہوتی ہے، تشبہ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، میں نے 5 کہہ دیا کہ 6 کہہ دیا، 7 کہا کہ 6 کہا ہے۔ جب 5 اور 7 میں اتنا مسئلہ ہے تو 12 اخلاص پڑھ رہا ہے، آدمی گنتی میں لگا رہے گا کہ اخلاص میں لگا رہے گا؟ ظاہر بات ہے نماز پڑھے گا اللہ اکبر، سورہ اخلاص 1 بار ہوئی، سب دماغ میں شیطان بھرے گا ابھی 2 بار ہوئی، ارے نہیں 3 بار ہو گئی، ارے 4 بار ہو گئی، نعوذ باللہ۔ ایسی نماز جناب محمد رسول اللہ کی نماز نہیں ہے میرے ساتھی۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کبھی نہیں بیان کی ہے، صرف نماز استسقاء کا تھوڑا فرق ہے، باقی اور کوئی نماز کا کوئی فرق نہیں۔ نماز خوف میں عملی فرق ہے، نماز ویسے ہی ہے۔ کہاں سے لائے؟ اچھا پھر اس کے بعد ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے، اس پہ بھی اشارت میں بتا دوں، یہاں تک لوگ بیان کرتے ہیں سورہ فاتحہ کا تذکرہ نہیں اس کے اندر، نماز پڑھے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، دیکھ لیجئے غور کیجئے، آدمی 100 مرتبہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ آیت الکرسی اگر پڑھے نماز میں تو تعداد پہ دماغ لگا رہے گا، نہ آیت الکرسی پہ دھیان ہوگا، نہ نماز پر دھیان ہوگا، نہ سورہ اخلاص پر دھیان ہوگا، نہ خشوع خضوع ہوگا، نہ اللہ کی طرف رغبت ہوگی، کیونکہ یہ نماز نبوی نہیں ہے۔ نماز پھر ہے کیا؟ یہ کب کی آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ 4 صدی کے بعد، یعنی اسلام کے آنے کے 400 سال بعد آئی ہے۔ کوئی 400 سال سے پہلے ثابت کر دے میں اس کی غلامی کر دیتا ہے، نہیں کر سکتے مولوی صاحب۔ ایک نقطہ بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سوال کرتے تھے تو صحابہ کرام کیا جواب دیتے معلوم؟ آپ قرآن حدیث پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا۔ جواب دیتے تھے، جب نہیں معلوم ہوتا تھا یا ادباً معلوم بھی ہوتا تھا، خاموشی اختیار کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ و رسول، اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یا ادباً خاموش ہے، اللہ رسول عالم۔ ایک مفتی صاحب سے آپ سوال کریں، کوئی مسئلہ دینی رکھ دے، کیا کہتے ہیں مفتیان دین شرح متین میرے اس مسئلے کے بارے میں، قرآن حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں جواب۔ تو مفتی صاحب چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، پورا قرآن دیکھیں گے جہاں جہاں وہ مسئلے کا حل ہے، حدیث دیکھیں گے اور ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ کرام کے اقوال کو، سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دیں گے، اور فیصلہ دینے کے بعد نقطے پر غور کریں، نیچے لکھا رہتا ہے ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ دیکھو میں نے کوشش کی ہے فیصلہ لینے کی قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام کے عمل سے، لیکن میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے، باقی حقیقت حال اللہ واقف ہے، صحیح مسئلہ اللہ جانتا ہے۔ یہ متقی اور پرہیزگار کی علامت، بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس مسئلے میں کسی مولوی سے پوچھئے مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں، تو مولوی صاحب نہ قرآن بیان کر سکتے ہیں، نہ حدیث بیان کر سکتے ہیں، نہ صحابہ کرام کا عمل بیان کر سکتے ہیں، پھر بیان کیا کریں گے؟ اپنے اور اپنے افکار کے مولویوں کی باتیں، فلاں بزرگ اور فلاں شخص نے یہ کہا، اس میں لکھ نہیں سکتے ھذا ما عندی واللہ، کیونکہ اس نے نہ قرآن دیکھا، نہ حدیث دیکھی، نہ صحابہ کے اعمال اور اقوال دیکھے، آثار دیکھے، اب دیکھے کیا؟ اپنے جیسے بزرگوں اکابر کی باتوں۔ بس یہ معاملہ آج امت غور کر لے، سمجھ لے تو انشاءاللہ اس کو شاید راہ ہدایت کا راستہ مل جائے۔ رجب المرجب مہینہ جب آتا ہے، اس میں ایک اور بڑی خامی ہے جو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے، قربانی کی جاتی ہے۔
بہت لوگ قربانی بکری وغیرہ ذبح کر کے پیش کرتے ہیں، یہ بھی دور جاہلیت کی ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب تک آپ نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، یہ ایسا ہوتا تھا کہ عرب لوگ جو ہے عتیرہ نامی بت کے نام سے ایک بکری ذبح کرتے تھے اور اس کی کھال کو چلتے چلتے درخت پر پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے یہ رجبیہ، رجب کی قربانی ہے، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی آج کرتا ہو تو سمجھنے چاہیے دور جاہلیت میں چلا گیا۔ اس کے بعد فرا نامی ایک بت تھا، اس کے نام سے پہلی اونٹنی کا بچہ ذبح کر دیتے تھے اور کہتے تھے یہ اس کے نام سے، اب اس کے بعد اونٹنی میں برکت ہوگی، بہت بچے جنے گی وغیرہ وغیرہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں فرع اور عتیرہ کوئی حیثیت کا حامل نہیں ہے، یعنی غیر اللہ کے نام سے قربانی اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب غور کریں، پانچویں بات رجب آتے سے کنڈا بھرا جاتا ہے، اور چھٹی بات اپنا موضوع انشاءاللہ اس کی طرف اشارتاً بتاؤں۔ کنڈے کی میں تفصیل نہیں رکھ سکتا، وقت نہیں ہے، مختصر ہے، صرف نقطات بتا دوں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کے نام سے ایسی باتیں، ایسے الزامات، ایسے اتہامات بیان کیے گئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک اللہ کے نبی کے پڑھ نواسے ایسا کہہ ہی نہیں سکتے۔ کیا کہا تھا؟ جملہ نسبت بیان کی جاتی ہے ان کی طرف، اگر کوئی میرے نام کا نظر و نیاز کرے، کنڈا بھرے، تو قیامت کے دن میرا دامن تھامنا۔ جناب محمد رسول اللہ کے نواسے پڑھ نواسے ہیں، اب وہ یہ کہیں اور جناب محمد رسول اللہ کہیں کہ اے فاطمہ میری بیٹی جو تجھے مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، قیامت میں تیرا ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ جناب محمد رسول اللہ کہیں کہ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکوں گا، کیا امام جعفر کہیں گے کہ میرا دامن تھامنا؟ نقطے پر غور کرنا چاہیے۔ پھر اس میں جو بیان کیا جاتا ہے بڑا بہترین اور دلچسپ لیکن بے بنیاد شیطانیت پر مبنی داستان بیان کی جاتی ہے۔ ایک وزیر کی بیوی، اس میں جو لکڑہارے کی بیوی بڑی غریب، اب وہ بہت تفصیل ہے، لکڑہارے کی بیوی جب اس کا انکار کرتی ہے تو وہ فقیر بن جاتا ہے، اور جب اقرار کر لیتی ہے دلی دل میں تو امیر ہو جاتے ہیں۔ شاہی محل کے سامنے ایک عجیب محل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بے بنیاد واقعہ جناب محمد رسول اللہ کے معراج سے بیان کرنا، لیکن اشارتاً بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ سرے سے اسلام کی مخالفت ہے، قرآن کی مخالفت ہے، حدیث رسول اللہ کی مخالفت ہے، اور جہاں قرآن کی مخالفت ہوگی، جہاں میرے آقا کی سنتوں اور حدیث کی مخالفت ہوگی، وہاں پر بالکل بلا کسی ڈر کے بیان کیا جائے گا کہ یہ بے بنیاد بات ہے، اس کے حقائق بیان کرنا ضروری ہے۔ بات غور کرنے کی، غیر اللہ کے نام سے کنڈے بھرا تو اس کے بعد آفت سے بچ گئے، اگر نہیں بھرا تو تربوزہ شہزادے کا سر بن جاتا ہے، کنڈا بھر دیا تو تربوزہ، بہت تفصیل ہے، تربوزہ جو ہے پھر خربوز ہو جاتا ہے، تربوز نہیں ہے خربوز ہے۔ یہ داستان عجیب بے بنیاد، اس کو معاشرے میں خواتین پڑھتی سنتی ہیں۔ اگر میری باتیں جہاں تک پہنچ رہی ہے، اگر کوئی خاتون پڑھتی ہے تو میں اسے اللہ کا واسطے دیتا ہوں، ایسی بے بنیاد تعلیم کو نہ پڑھے نہ سنے جو قرآن کی مخالف ہو، جو جناب محمد رسول اللہ کی سنت کی مخالف ہو یا صحابہ کرام کے اقوال کی مخالف ہو، نہ پڑھے سنے، اللہ واسطے چھوڑ دے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم؟ یہ جب کنڈے ونڈے جب بھر لے آتے ہیں تو بس نعمت مل جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی کرے تو اس کو سال بھر آرام، اس کے دسترخوان میں وسعت وغیرہ وغیرہ، بے بنیاد باتیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب غور کریں یہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق کی نہ اس دن ولادت ہے نہ اس دن ان کی وفات ہے۔ اس میں جو واقعے میں جو محل بتایا جاتا ہے مدینہ منورہ میں، آپ غور کر لیں میں اموی خلیفہ تھے یا عثمانی خلیفہ تھے۔ اموی خلیفہ کے دارالسلطنت جو مصر میں تھا دمشق، اور جو عثمانی دور خلیفہ جو خلفاء تھے ان کا دارالسلطنت جو ہے عراق میں تھا، بغداد میں۔ اگر محل بنیں گے تو کہاں بنیں گے؟ بغداد میں یا تو دمشق میں۔ مدینہ میں اس وقت تاریخ میں کہیں محل نہیں ملتا ہے، اور اس وقت خلیفۃ المسلمین ہوا کرتے تھے، بادشاہ کا سسٹم، وزیر کا سسٹم تھا ہی نہیں۔ سن 84 ہجری کا واقعہ، کوئی بادشاہ اور وزیر کا سسٹم تھا ہی نہیں، مطلب بے بنیاد بات ہے۔ اور اس کے بعد اور ایک اہم نقطہ،
آپ غور کریں یہ واقعات معاشرے میں کیوں رونما ہیں، کیوں بیان کیے جاتے ہیں، کیوں پڑھے جاتے ہیں، خواتین کیوں اس کے اوپر عمل پیرا ہیں؟ عموماً مرد بھی اس میں حصے دار ہیں لیکن کم ہیں، خواتین زیادہ ذمہ دار ہیں، وہ زیادہ ملوث ہیں۔ آپ غور کریں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی، دیکھیے اس کا تعلق کتنا خطرناک ہے۔ اگر کوئی اس میں اب تک ملوث تھا تو اللہ سے خالص توبہ کر لے، کیونکہ وہ قرآن کا مخالف ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، آپ قرآن کا، تاریخ کا، اسلام کا آپ مطالعہ کر لیں۔ اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ وہ قرآن کا مخالف ہے۔ اگر کوئی بھی ملوث ہے مسلمان ہونے کے بعد، غور کریں کیا ہے۔ حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ یہ کاتب وحی تھے۔ کاتب وحی جانتے ہیں؟ جب وحی اترتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اترتا تھا تو قرآن کو لکھتے تھے۔ قرآن کو لکھتے تھے جو شیعہ اور جو روافض ہیں اور جو ان کی روش میں چل رہے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ صحابہ کرام خاص طور سے ایسے صحابہ کرام تھے جو قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ کیوں معلوم؟ انہوں نے قرآن کو 30 نہیں تسلیم کیا ہے نا، حقائق ہے نا، شامی وغیرہ اصول شاطی پڑھ لیجئے، یہ بے بنیاد بات نہیں، شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے، ان کے الفاظ سے ثابت ہے کہ وہ قرآن کو مکمل نہیں مانتے، 10 پارہ باقی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ظاہر بات ہے جو 10 پارہ باقی ہے ان کو ظاہر کرنا ہے، اور جو قرآن لکھ رہا ہے اس کو تو مکمل کر رہا ہے۔ تو کاتب وحی حضرت معاویہ ابن سفیان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی وفات ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ 22 رجب۔ ان کو خوشی منانا ہے کہ بھائی ہاں جو قرآن کو لکھتا تھا رضی اللہ عنہ اس کا انتقال ہو گیا، وفات اور خوشی مناؤ، اور خوشی مناتے مناتے شریک کر لیا مسلمانوں کو بھی۔ آپ غور کریں رجب کا جو کنڈا ہے آپ اس کی تحقیق کر لیں، 1906 سے پہلے پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ شروعات بھی ہندوستان میں دہلی کے ایک مقام پہ ہوئی تھی، یو پی کے ایک مقام پہ ہوئی تھی، امیر مینائی خاندان نے اس کو شروع کیا تھا۔ کیا اسلام مان رہے ہیں مسلمان؟ کون سے اسلام کو مان رہے جو ہندوستان میں پیدا ہوا بنا، یا وہ اسلام کو مان رہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ لے کر آئے؟ تھوڑا غور تو کریں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، غلط بات ہو تو آپ کا جوتا میرا سر۔ 1906 سے پہلے یہ رجب کا کنڈا نہیں تھا۔ بھائی کون سا اسلام آپ مانگ رہے؟ 100 سال پہلے والا کہ 1400 سال پہلے والا؟ اگر کوئی کر رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام مان رہا ہے جو 100 سال پہلے والا ہے، اور جو نہیں کر رہا ہے اسے خوش ہونا چاہیے کہ وہ آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ کا اسلام مان رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کئی باتیں ہیں اس سے بالاتر، اس سے ہٹ کر نظر اصل موضوع کی طرف آتا، وقت ختم کے ہے اشارتاً بتا دو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جو ہے واقعہ معراج جو 27 رجب کو بنایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ غور کریں اسلام کے تعلق سے۔ ایک آپ کو اہم نقطہ لیں گے تاریخ کے الفاظ سے، کیا ملے گا کہ اسلاف میں جو اہل سیر ہیں، تاریخ کے مورخین ہیں، ان کے درمیان رجب کی تاریخ اور مہینے کے تعلق سے 36 اقوال ہیں۔ علامہ ابن حجر نے 10 اقوال نقل کیے ہیں۔ جناب صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے الرحیق المختوم میں 6 بڑے بڑے مشہور اقوال نقل کیے ہیں۔ اگر اس کا تعلق تعین ہوتی تاریخ کی تو یہ اشارہ ہے کہ اس میں اختلاف ہمارے اسلاف میں نہیں ہوتا تھا تاریخ میں۔ مہینہ تو چھوڑو، مہینے میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ 36 اقوال، کوئی کہتا ہے رجب میں، کوئی کہتا ہے شعبان میں، کوئی کہتا ہے رمضان میں، آپ کو معراج میں۔ تاریخ میں بھی اختلاف ہے، کوئی 7، 5 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی 27۔ علامہ صفی الرحمان پوری رحمۃ اللہ علیہ، مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین نقطہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر مکی عمر میں یہ واقعہ ہوا ہے، کیونکہ اس واقعے کا پس منظر اب غور کر لے ہوئے۔ پس منظر کیا تھا؟ آپ کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے فوت ہوئی گئی۔ بات جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کی جتنی بھی بیویاں تھیں، لوگ کہتے ہیں یہ اور وہ۔ آپ غور کریں جناب محمد رسول اللہ کی جو یہ بیوی تھی، آپ نے 25ویں سال میں نکاح کیا تھا اور تقریباً 53 سال کے ہو گئے تھے۔ 25 سے زیادہ سال
آپ نے دیگر نکاح نہیں کیا، ان کی حاضری میں دوسرا نکاح نہیں کیا. اتنی محبوب بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد اس سال علامہ صفی الرحمان کہتے ہیں کہ ابو طالب جو آپ کے لیے ڈھال کا کام کرتے تھے. ڈھال کا کام جانتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے جب پیچھنے کی کوشش کرتے تھے تو بیچ میں ڈھال بن کر ابو طالب کھڑے ہو جاتے تھے. کون ہے؟ اس وقت وہ اسلام کا معاملہ نہیں تھا. حمیت قلبی، رشتہ داری کی اہمیت. میرا بھتیجا ہے، بس وہ کچھ بھی ہے، میرا بھتیجا ہے، کوئی اس کو کچھ بھی زگن نہیں پہنچا سکتا، ورنہ میں سے مخالفت. اور جب تک کہ حضرت خدیجہ تھی، جب تک حضرت ابو طالب تھے، مکہ والوں کی سرکشی بڑھی نہیں تھی، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ اقتصادی طور پہ بھی مضبوط تھے اور جسمانی طور پر بھی مضبوط تھے. لیکن جس وقت یہ دو ہستیاں اس دنیا سے گئی، جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس سال کا عام الحزن کہو، یہ غم کا سال ہے، کیونکہ اس میں دو ہستیاں چلی گئی جو میرے بازو تھے، میری طاقت تھی. جب یہ چلی گئی تو مکہ والوں کے شر و فتن بہت بڑھ گئے. اب جو دور دور سے حملہ کرتے تھے قریب آ کر کرتے ہیں. بات غور کر رہے ہیں؟ جب کچھ آدمی کے اندر خامی پیدا ہوتی ہے تو دور والے قریب آ کے حملہ کرنے لگتے ہیں. امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اپنی خامی کو دور کرو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو. کسی کی مجال نہیں ہے کہ امت کے سامنے کھڑا ہو جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو تو بدلیں، اپنے آپ کو اقتصادی مضبوط کریں، اپنے آپ کو جسمانی مضبوط کریں، اپنے آپ کو روحانی مضبوط کریں، اللہ اور رسول کا متبع اور فرما بردار بنائیں. ہماری نماز بھی وہی جمعہ والی، روزے بھی وہی صرف رمضان والے، وہ بھی ہاں اور نہیں. منمانی زندگی، رات میں 2 3 4 بجے تک جاگنا، خاص طور سے نوجوان کا عالم ہے، چاہے مرد ہو یا خاتون. کوئی بولنے والا نہیں ہے، والدین کی سن نہیں رہے ہیں، شریعت کی مان نہیں رہے ہیں، پھر اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. منمانی زندگی بھی گزارے اور سوچے کہ اللہ کی مدد آئے، ناممکنات ہے. فضائے بدر پیدا کر، کسی نے کہا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی، قطار اندر قطار اب بھی. اگر امت اپنے اندر صحابہ کا کردار پیدا کر لے تو کسی کی مجال نہیں ہے. لیکن جب کوتاہی خامی ہوتی ہے تو لوگوں دور والے قریب آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. جو اسلام کے خلاف کوشش کر رہا ہے اللہ کو ناکام نامراد بنا دے رہے ہیں. مومنوں کے خلاف کوئی اگر سازش ہو رہی ہے اللہ کو ناکام نامراد بنا دے رہے ہیں. آمین. خیر، جناب محمد رسول اللہ کا 2 بازو ختم ہو گیا، اسے عام الحزن کہتے ہیں. علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ واقعہ نقطہ آپ کو معلوم ہے، معاشرے کے اندر رجب، جشن معراج، یہ فلاں فلاں کیوں عام کیا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ ان حقائق سے ناواقف رہیں. امت کو پتہ ہی نہیں ہے اسرا کیا ہے، معراج کیا ہے، الا ماشاء اللہ. جانتے ہیں آپ نے واقعہ معراج اسرا سنا ہوگا، سمجھتے ہو کہ ایک واقعہ ہے، 2 واقعے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں آپ کو ملے گا، شریعت کا مطالعہ کریں 2 حصہ ہے واقعے کا، ایک اسرا ہے ایک معراج ہے. اسرا کہتے ہیں جو مکہ سے بیت المقدس جسے کہتے ہیں یہاں تک کا جو سفر ہے یہ اسرا ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے. اور جو بیت المقدس سے 7 آسمانوں میں سفر ہے، بڑا عمدہ سفر، بڑا سبق آموز سفر، بڑا نصیحت آموز سفر اور بہت بڑا معجزہ، اسے کہتے ہیں معراج. اب غور کریں امت سے کیوں یہ چیزیں چھپائی گئی ہے؟ تاکہ امت حقائق سے ناواقف رہے، اپنا ایمان مولوی اور فلاں تک محدود کر لے. آج بھی غور کریں، فاتح دینی ہے فلاں مولوی کو لے کر آیا، قرآن خوانی کرنی ہے فلاں بچوں کو لے کر آیا. اب ایک بار ایک بندہ قرآن خوانی گھر میں کرا لیا، گھر نیا ہے، دکان نئی ہے، چند بچے آ گئے مدرسے کے، وہ تو خیر للہ فلہ کر رہا ہے، اس کا اجر شاید ممکن ہے مل جا کر بدعت نہ ہو تو. لیکن مقصد جو بھی ہے طریقہ کار غیر سنت ہے، غیر شریعت ہے. اب وہ لے کر آ جائے، ایک بار وہ پڑھ لے میں، اس کے بعد بس خلاص. اب سالوں سال نہ گھر میں قرآن پڑھنے کی ضرورت، نہ دکان میں قرآن پڑھنے کی. کیوں کہ جو ہے ایک فائنل آدمی نے آ کے پڑھ دیا، خلاص سب پوری برکتیں آ گئی، پورا شیطانیت غائب. نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات. وہ آیا ہے پیسے کے لیے، وہ آیا ہے مٹھائی کے لیے، وہ آیا ہے 1 بائی 1 کے لیے، بس وہ آپ کے لیے نہیں آیا. آپ کو اگر بھگانا ہے تو آپ اخلاص سے، آپ کے گھر والے گھر میں دکان میں برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھیں.
اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اس کی تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد برکت انشاءاللہ آئے گی۔ لیکن بناوٹی یا ریڈی میڈ والا معاملہ ختم کر دیجئے۔ آج ہمارے یہاں ریڈی میڈ کا ایسا معاملہ چل رہا ہے، سال میں ایک بار شعبان میں چند رکعت پڑھ لو، رجب آئے چند رکعت پڑھ لو، اب بیچ کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے یہ سب سنت نہیں ہے، بدعت ہے، خلاف سنت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے بخاری اور مسلم میں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدس کی ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ أَحَبُّ بِشَيْءٍ، کہ جو بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، میرے نزدیک محبوب چیز یہ ہے کہ وہ فرائض پر عمل پیرا۔ اب غور کریں، فرائض ایک طرف، ریڈی میڈ والا عمل ایک طرف، اسلام نہیں ہے، بدعت خرافات کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی، اختصار سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اس کے پس منظر پر غور کریں، اس واقعے کو کیوں امت چھپاتی ہے، کیوں نہیں بتاتی ہے؟ معاملہ چندہ ہے، بہت غور کر لیں۔ جشن معراج کا واقعہ ہے 27 رجب کو، یہ اور وہ، کوئی حدیث میں تو نہیں ہے، پھر مولوی صاحب بیان کیوں نہیں کرتے، ان کی زبان پہ تالے کیوں پڑتے ہیں؟ بھائی ایک با ایک کا معاملہ اور چندے کا معاملہ ہے، کیوں؟ اگر یہ ایسے معاملات نہ ہو، شب برات اور معراج، تو پبلک اکٹھا نہیں ہوگی۔ جب پبلک اکٹھا ٹوپی وغیرہ پہن کرنی ہوگی تو چندے بھی نہیں دیں گے، مدارس چلیں گے کیسے، مکتب فکر چلیں گے کیسے؟ یہ اس لیے علماء کے زبانوں پر تالا لگا ہوا ہے، ورنہ حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ کر لیجئے مطالعہ، اگر غلط ہو تو آپ لا کے مجھے بتائیں، میری اصلاح اللہ کے واسطے کریں، مسلمانوں سے کہتا ہوں میری اصلاح اللہ کے واسطے کریں۔ المؤمن للمؤمن مرآ، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ کو جواب فردن دینا ہے۔ غور کریں کہ مجھے مرنے کے بعد اکیلے اللہ سے جواب دینا ہے، آپ کو مرنے کے بعد کوئی مولوی نہیں آنے والا ہے، آپ اکیلے جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈریے، مولوی سے مت ڈریے، اللہ کو جواب اکیلے دینا ہے۔ مولوی دنیا تک ہے، دنیا کے بعد مولوی چاہے امام ہو، مولوی ہو، درویش ہو، مرید ہو، مرشد ہو، جو بھی ہو، کتنا بھی اللہ والا ہو، آپ کے ساتھ قبر میں اترنے والا نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے امت مسلمہ کو، مجھے، آپ کو، ہر مومن کو، کہ جب میں مروں گا تو میرے پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا میرا عمل صحیح ہے کہ نہیں، میری نماز وہ ہے جو نبی نے بتائی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی والی کی نہیں ہے۔ میں بدعت اور خراف والی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہوں، اس پر ہر مومن کو غور کرنا چاہیے۔ معراج کا واقعہ، اس کا پس منظر آپ نے جان لیا۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17، اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن دیکھیں گے اس میں اسراء لکھا ہوا ہے تو بولے مولوی صاحب نے تو اسراء بولے نہیں، بنی اسرائیل، دونوں طرح سے لکھا ہوا ہے، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی، بڑا پاک ہے۔ سبحان اللہ کب بولتے معلوم جانتے ہیں؟ جب واقعہ کوئی تعجب والا ہو، واقعہ کچھ تعجب، سبحان اللہ ایسا ہوا بولتے ہیں نا۔ قرآن میں اللہ نے شروع کیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تعجب والا بات تعجب کی ہے۔ اگر بہت سے لوگ جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، جو معجزات کا، نبی کا یا نبی کی رسالت کا یا جو ہے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جو لب کشائی کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ کشف یا خواب کا معاملہ ہوتا تھا تو کوئی تعجب والی بات نہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور روح دونوں سفر کرتا ہے، اور کیسے سفر کرتا ہے غور کریں، براق کے ذریعے سے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اشارتاً اختصار بتا دوں، براق ایسا جانور تھا جو گدھے اور کھچر کے درمیان، گدھے سے بڑا کھچر سے چھوٹا۔ لیکن دیکھ لیجئے ہماری امت کی یہ نفسانی خواہشات، نفس پرستی، اس پہ بھی براق کو بناتے، گھروں میں برکت کے واسطے لٹکاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کو جو ہے نفسانی خواہشات کہیں گے نا، کیا کہیں گے، اس پہ لیڈیز کا منہ بنا دیتے، نعوذ باللہ ذالک۔ یہ براق ایسا تھا جو اللہ کے نبی کو سفر کرائے، لیڈیز نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس سے برکت کہاں؟ اسلام ہے، کون سا اسلام آپ مان رہے ہیں؟ کس حدیث میں ہے کہ برکت ہوگی؟ نہیں ہے، کہیں نہیں۔ براق کی عظمت ہے کہ براق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل رہا تھا تو روایت میں آتا ہے کہ جہاں پر اس کا اگلا نگاہ پڑتی تھی، ایک قدم یہاں اور ایک قدم جہاں نگاہ پڑے، دوسرا قدم وہاں، اتنا تیز رفتار۔ آج 300 کلومیٹر کی تیاری میں جو ہے دنیا پریشان ہے، پر کلومیٹر 300 اسپیڈ گاڑی چلا رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں ہم جو ہے دنیا کے 1 نمبر گینگ میں آنا چاہیے۔ غور کریں اسلام میں کہ ایسا براق جو انسان اپنے دماغ سے سوچ ہی نہیں سکتا، اتنا تیز رفتار کہ ایک قدم یہاں، دوسرا قدم
جہاں اس کی نگاہ پڑے. ہماری نگاہ کہاں پڑتی ہے؟ یہ جو اوپر دکھ رہا ہے فلک یہ نہیں ہے، آسمان میں پڑتی ہے، ستاروں پر پڑتی ہے. ستاروں کی آپ سائنس کے حساب سے تحقیق کریں، لاکھوں کروڑوں ٹریلین میل دور ہے، ابھی وہاں تک تو پہنچا بھی نہیں ہے. لوگ جو ہے اسپیس تک پریشان ہیں. خیر انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ خطبے میں رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کی باتوں کو اختیار کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین معاشرے میں رجب کے نام سے جو بدعات، خرافات، رائج اور ساری ہیں، اللہ سب سے پہلے میری، آپ کی اور پھر ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین جو جانے انجانے اس میں ملوث ہو، اللہ ان کو راہ ہدایت نواز دے، راہ ہدایت نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ میں خواتین بھی اس میں جو ہے شامل ہیں، اللہ خواتین آپ کو بھی اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات و خرافات سے ان کی بھی حفاظت فرما لے. اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی اسلام کا پیروکار اور فالو کرنے والا بنا دے. جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر قائم اور دائم رکھے. اللہ ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه. آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم.